الى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويزع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواہ البخاری فی کتاب الاشربہ. حضرت امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاشربہ کے اندر لائیں بخاری شریف میں. حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے, زنا کو حلال سمجھیں گے, ریشم کو حلال کر لیں گے, ریشم کو حلال سمجھیں گے, شراب کو حلال کر لیں گے, شراب کو حلال سمجھیں گے, والمعازف اور آلات غنا موسیقی کے میوزک کے آلات کو حلال کر لیں گے, میوزک کے آلات کو حلال سمجھیں گے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں اتریں گے, ان کے جانوروں کو لے کر کے ان کے نوکر ان کے پاس آئے جائیں گے, وہیں پر وہ پڑاؤ ڈالے رہیں گے. ایک غریب آدمی ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ ضرورت ہے, میری ضرورت پوری کر دو, تو وہ لوگ بولیں گے کل ہمارے پاس آنا, ارجع الینا غدن, ہمارے پاس کل آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ رات ہی میں ان کو تباہ کر دے گا. فیبیتہم اللہ, اور اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا. ویزع العلم, اور بقیہ دوسرے لوگ جن سے ایسی حرکتیں سرزد ہوں گی, جو زنا کو حلال سمجھیں گے, جو ریشم کو حلال سمجھیں گے, شراب کو حلال سمجھیں گے, موسیقی کے آلات کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے, میوزک سنیں گے, میوزک کے آلات سے متاثر ہوں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ جو رہیں گے اس طریقے کے, ان کو بندر بنا دیا جائے گا, سور بنا دیا جائے گا قیامت تک. ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا, بندر بنا دیا جائے گا, سور بنا دیا جائے گا. یہ حدیث اس موقف پر بالکل واضح ہے کہ موسیقی کو حلال کرنا, میوزک کو سننا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مرادف ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کو مسخ کر دے گا. اس حدیث کو سننے کے بعد مسلمانوں کو اس چیز سے کس قدر اجتناب کرنا چاہیے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹی وی کا یہ برا اثر ہماری مذہبی اور روحانی زندگی کے اوپر پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹی وی کو دیکھ دیکھ کر کے اسلام کا جو ایک حکم ہے پردے کا, وہ کس قدر متاثر ہو رہا ہے. بے پردگی اب عام ہو گئی ہے, اور اس کا سبب یہی ٹی وی دیکھنا ہے. پہلے پردہ بالکل عام تھا, مسلم معاشرے میں پردہ بالکل عام تھا, لیکن اس بلا کے آ جانے کے بعد بے پردگی عام ہو گئی ہے. اور بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے معاشرے سے حیا چلی گئی ہے, اور حیا کا چلا جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے حضرت امام بخاری کتاب الادب کے اندر لائے ہیں, راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ذرا اس کے آئینے میں اس چیز کا جائزہ لیں. وان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کی ابتدائی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے
کہ جب تمہارے پاس حیا نہ رہ جائے تو جو چاہے سو کرو. آج مسلمان شریعت کی خلاف ورزی جو دل کھول کر کے کر رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز اس کے ہاں نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حیا ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ جب حیا ختم ہو جائے، نبیوں نے فرمایا، تو آدمی جو چاہے سو کرے. تو حیا کا معاشرے سے ختم ہو جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے. آج عورتیں جو نقاب پہن کر کے پردے کی چیز اوڑھ کر کے جو نکلتی ہیں، ذرا غور کیجئے، یہ پردہ ہے. کپڑے کے اوپر کتنی آرائش ہوتی ہے، گولڈن بٹن ہوتے ہیں، خوبصورت اسٹیکرز ہوتے ہیں، سنہری ڈوریاں ہوتی ہیں، اور ایسے بیل بوٹے بنے رہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک دین پسند آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو چیز اخفائے زینت کے لیے تھی وہی زینت بن گئی ہے. جو چیز زینت کو چھپانے کے لیے تھی وہی زینت بن گئی ہے کہ آدمی خامخواہ دیکھنا نہ بھی چاہے تو دیکھنے پر مجبور ہو جائے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. کیا بولتا ہے؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. یہ پردہ ہے عورتوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور مومنوں کی تمام عورتوں سے یہ بول دو کہ وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے سینے کے اوپر لٹکا لیں. ان کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ان کے سینے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. لیکن آج تو مسلم لڑکی کے اوپر دوپٹہ تک بوجھ بن گیا ہے. بس نہیں چلتا کہ سر سے اور سینے سے دوپٹے کو اڑا کر پھینک دے. پردے سے اس قدر بیزار ہو گئی ہے کہ دوپٹہ سر اور سینے کے اوپر رکھنا اسے بوجھ لگتا ہے. یہ سب کچھ ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے ہوا ہے. ایک افسوسناک منظر اس کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، جھوم جھوم کر قوالیاں پڑھی جاتی ہیں. ان قوالیوں کا کوئی ثبوت اسلام میں ہے؟ اور وہ نعتیں جو ٹی وی کے اوپر پڑھی جاتی ہیں پوری شرکیات اور خرافات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ٹی وی کے اوپر توحید کے تعلق سے کوئی بات نہ تو سنائی جاتی ہے اور نہ دکھائی جاتی ہے. بڑے بڑے مزارات، مزاروں کی پرشکوہ عمارات دکھائی جاتی ہیں، اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام در حقیقت یہی ہے. قبروں کے اوپر چادر چڑھانا، قبروں کی پرستش کرنا، وہاں عورتوں کا اور مردوں کا جمع ہو کر کے صاحب قبر سے مدد مانگنا، انہیں فریاد رس سمجھ کر کے اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے التجا کرنا. آج ان تمام مناظر سے غیر مسلم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام یہی ہے. کیا یہی اسلام ہے جو ٹیلی ویژن کے اوپر پیش کیا جاتا ہے؟ کیا اس سے ہماری مذہبی اور روحانی زندگی حد درجہ متاثر نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ٹی وی کے اوپر اسلام کی غلط شکل پیش نہیں کی جا رہی ہے؟ استخارے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا،
وہ استخارے کا طریقہ کسی مسلمان کو معلوم نہیں ہے الا من شاء اللہ. ایک ایسا آدمی جس کی داڑھی سفاچٹ ہوتی ہے وہ کالز ریسیو کرتا ہے اور ان کی پریشانیاں ایک بڈھے کو جو دکھائی نہیں دیتا اس کو سناتا ہے اور وہ بڈھا ایک ہی منٹ کے اندر استخارہ کر کے فوراً اس مسئلے کا حل اور اس پریشانی کا حل بتا دیتا ہے. بتائیے ٹی وی کے اوپر استخارے کا یہ طریقہ کیا مسنون طریقہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا یہ طریقہ بتایا؟ یہ تو بدعی طریقہ ہے. اس طریقے کا تو ثبوت کہیں بھی نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ احادیث شریفہ میں سے کسی حدیث شریف کے اندر موجود ہے. اب اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے جو حضرات بیٹھے رہتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، اذان سننے کے بعد کیا وضو بنا کر کے وضو کر کے نماز کے لیے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یہ اذان کس لیے دی گئی ہے؟ اگر وہ اذان ہے تو پھر لبیک کہہ کر کے وضو بنا کر کے فوراً مسجد کی طرف چلنا چاہیے. یہ کس طریقے کی اذان ہے؟ اور جانتے ہیں اس اذان کا اعلان اور تلاوت قرآن کا اعلان کون کرتا ہے؟ اکثر مرتبہ کوئی محترمہ کرتی ہیں جن کا سر دوپٹے سے آری ہوتا ہے، جن کے سینے دوپٹوں سے آری ہوتے ہیں، چہرے پر غازہ ملا ہوا ہوتا ہے، لبوں کے اوپر لپسٹک ہوتی ہے اور ہونٹ ایسے سرخ سرخ دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی بلی ٹومیٹو کیچپ کھا کے بھاگی ہو. بدن پر ٹھیک سے لباس نہیں ہوتا، بازو ننگے ہیں، پیٹ ننگا ہے، چہرہ ننگا ہے، سر ننگا ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں. ایسی محترمائیں اذان کا اور تلاوت قرآن کا اشتہار دیتی ہیں، اس کا اعلان کرتی ہیں اور اس کا ایڈورٹائز کرتی ہیں. بتائیے ہماری مذہبی زندگی کے اوپر اس کا کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی اس لیے لے آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، تھوڑی سی تھکن دور ہو جاتی ہے، ٹائم پاس ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا خطرناک جملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی ہمیں دی ہے اور اس زندگی کے جو خوبصورت لمحات ہیں ان لمحات کو ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو ایسے ہی کل کریں، ایسے ہی پاس کر دیں، ایسے ہی گزار دیں. اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. بڑی پیاری روایت ہے اور یہ روایت حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب صفۃ القیامہ میں لائے ہیں اور علامہ البانی اسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. روایت اس طرح ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم. رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سے کسی بھی آدم کی اولاد کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. اللہ اسے 5 سوال کرے گا. پہلا سوال یہ کرے گا زندگی دی تھی، زندگی کے لمحات گزار کر کیسے آئے ہو؟ زندگی کا لمحہ لمحہ تم نے کیسے گزارا؟ ٹائم کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ اور پھر عمر کا ایک خوبصورت حصہ ہوتا ہے جوانی.